جو بھی شخص پوری رات عبادت نہیں کر سکتا، کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں جو نہیں ساری رات جاگ سکتے، اور ہمارے گناہوں نے واقعتاً ہمیں اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہم پوری رات عبادت کے قابل ہی نہیں رہے۔ اصل بات یہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے ہماری زندگی کی کہ ہم اتنے اندر سے کمزور ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں کہ ہم ان عبادتوں کے قابل ہی نہیں رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو 5 راتوں میں ڈھونڈو، شب قدر کو۔ جیسے آج بھی انشاءاللہ شب قدر کی ہی رات ہے، تو کہا اس کو 5 راتوں میں ڈھونڈو۔ پہلی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں اس کو ڈھونڈو۔ اب رات کو تو جاگ نہیں پا رہے ہم، ساری رات تو ہم ویسے ہی جاگتے ہیں، ادھر گھوم ادھر گھوم، یہاں مارکیٹ وہاں مارکیٹ۔ کل یہاں سے ہمارا گزر ہو رہا تھا، ہم مدرسے جا رہے تھے دعا کے لیے، تو پوری مارکیٹیں حیدری سے بھری ہوئی حیدری مارکیٹ کی پوری پٹی، پوری لائن بھری ہوئی تھی، لیکن مدرسے کے اندر چند وہی لوگ جو لگے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم وہی ہیں نا سارے، لیکن ہمیں، اور طاق رات کی بات بتا رہی ہوں میں، 21ویں شب کی بات بتا رہی ہوں یہ آپ کو۔ یہ حالات ہیں ہمارے ہیں کہ ہم اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ 21ویں یا 23ویں کی یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں جو میں جا رہی تھی، تو اتنا ہم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان طریقہ بتایا کہ ہمیں یہ تو نہیں پتہ کہ یہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے ٹائم، یا عصر کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یا پوری رات کے کون سے حصے میں خاص طور پر ہمیں حاصل ہوگا، ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن ہاں، اللہ نے یہ ضرور بتا دیا ہمیں کہ اس رات کا جو اثر ہے وہ رہتا کب تک ہے، یہ کب تک ہوتی ہے، کب تک رہتا ہے یہ ٹائم۔ تو اللہ نے قرآن میں سورہ قدر میں یہ ہمیں بتایا کہ کب تک یہ ٹائم رہتا ہے، حتیٰ، اب میں آپ کو اردو میں بتا دیتی ہوں کہ جب تک فجر کا ٹائم نہیں ہوتا، یعنی صبح کے ٹائم کے سے پہلے اس کا ٹائم رہتا ہے، فجر کے ٹائم سے پہلے تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ تو اب اس کا سحری کے ٹائم سے پہلے تک رہتا ہے اس کا ٹائم۔ تو اب اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جس رات بھی طاق راتیں ہوں تو ہم رات کو عشاء پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کر کے سو جائیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے سحری جلدی کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے کر لیں، اور اس کے بعد ہم بیٹھ جائیں، 1 گھنٹہ دے دیں اس کو، کیونکہ سحری تک رہتا ہے نا ٹائم۔ تو فجر کی اذان ہونے سے پہلے ہم اللہ کو اپنا آپ پیش کر دیں اور اللہ سے اپنا آپ منوا لیں، اللہ سے منوا لیں ہم اپنا آپ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں، اللہ کے نبی نے یہ خبر دے دی ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فجر تک، حتیٰ مطلع الفجر، کہ فجر تک اس کا ٹائم رہتا ہے، صبح صادق سے، یہ جو اذانوں سے پہلے تک۔ تو ہم اذانوں سے پہلے والا ہی ٹائم پکڑ لیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں شب قدر نصیب کرے گا۔ یہ بڑا ہی چھوٹا اور بہترین عمل ہے جو لوگ راتوں کو نہیں جاگ سکتے، کہ سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور جلدی سحری کر لیں، اور آدھا گھنٹہ بھی اگر نفل پڑھ کے، قرات کر کے دعائیں کر لیں تو انشاءاللہ اللہ شب قدر نصیب فرما دیں گے، کیونکہ وہ اینڈ کا ٹائم ہوتا ہے فرشتوں کے اوپر چڑھنے کا۔ ابھی ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم تک تو ہو سکتا ہے اللہ کو ہم جیسوں پہ رحم آ جائے ہیں، اور ہمیں شب قدر انشاءاللہ نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات بڑی غفور ہے، بڑی کریم ہے، ہمیں بخشنے والی ہے، اور بخش کر رہے گی انشاءاللہ۔ وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم کیسے اللہ کو منائیں۔ اور 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے یہ رات، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل، یعنی 1 رات ہے تو 5 راتیں ہیں، تو کتنا اللہ ہمیں اجر دے گا، سوچے ہیں کتنا اجر دے گا۔ 1 حرف کی تلاوت کا ثواب شب قدر میں 60,000 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، سوچیں پھر ہیں، اللہ اکبر۔ تو ہم کم از کم یہ والا عمل ہی کر لیں،
جس میں ہم صرف یہ ہے کہ سحری سے پہلے تھوڑا سا اٹھ جائیں اور اٹھ کر اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیں اور رو رو کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ کوئی عمل نہیں ہے اور رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ پر اللہ کے نبی نے یہ ہمارے اوپر اعلان کر کے ہمیں بتا دیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن کُلِّ امر، اس میں بہت سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں آتے کس لیے؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے کام کرنے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ صبح کی نماز سے پہلے پہلے تک وہ چپے چپے پہ دنیا کے پھر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ہمیں محروم تھوڑی کر دے گا، ہیں ہمیں تھوڑی وہ کہے گا نکل جاؤ میری رحمت سے، تو وہ رات نہیں جاگ پائے، کوئی بات نہیں، اللہ کہہ رہا ہے صبح کے ٹائم آ جاؤ، آ جاؤ صبح آ جاؤ، میں پھر بخش دوں گا تمہیں۔ فجر سے پہلے پہلے تھوڑی دیر 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ مجھے دے دو، بس میں بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ ہے جو بھی شخص پوری رات عبادت نہیں کر سکتا، کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں جو نہیں ساری رات جاگ سکتے، اور ہمارے گناہوں نے واقعتاً ہمیں اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہم پوری رات عبادت کے قابل ہی نہیں رہے۔ اصل بات یہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے ہماری زندگی کی کہ ہم اتنے اندر سے کمزور ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں کہ ہم ان عبادتوں کے قابل ہی نہیں رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو 5 راتوں میں ڈھونڈو، شب قدر کو، جیسے آج بھی انشاءاللہ شب قدر کی ہی رات ہے، تو کہا اس کو 5 راتوں میں ڈھونڈو، پہلی 21 23 25 27 اور 29، ان راتوں میں اس کو ڈھونڈو۔ اب رات کو تو جاگ نہیں پا رہے ہم، ساری رات تو ہم ویسے ہی جاگتے ہیں، ادھر گھوم ادھر گھوم، یہاں مارکیٹ وہاں مارکیٹ۔ کل یہاں سے ہمارا گزر ہو رہا تھا، ہم مدرسے جا رہے تھے دعا کے لیے، تو پوری مارکیٹیں حیدری سے بھری ہوئی حیدری مارکیٹ کی پوری پٹی، پوری لائن بھری ہوئی تھی، لیکن مدرسے کے اندر چند وہی لوگ جو لگے ہوئے لوگ ہیں، ہم وہی ہیں نا سارے، لیکن ہمیں، اور طاق رات کی بات بتا رہی ہوں میں، 21ویں شب کی بات بتا رہی ہوں یہ آپ کو، یہ حالات ہیں ہمارے، ہیں کہ ہم اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ 21ویں یا 23ویں کی یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں جو میں جا رہی تھی، تو اتنا ہم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان طریقہ بتایا کہ ہمیں یہ تو نہیں پتہ کہ یہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے ٹائم، یا عصر کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یا پوری رات کے کون سے حصے میں خاص طور پر ہمیں حاصل ہوگا، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہاں اللہ نے یہ ضرور بتا دیا ہمیں کہ اس رات کا جو اثر ہے وہ رہتا کب تک ہے، یہ کب تک ہوتی ہے، کب تک رہتا ہے یہ ٹائم۔ تو اللہ نے قرآن میں سورہ قدر میں یہ ہمیں بتایا کہ کب تک یہ ٹائم رہتا ہے، حتیٰ، اب میں آپ کو اردو میں بتا دیتی ہوں کہ جب تک فجر کا ٹائم نہیں ہوتا، یعنی صبح کے ٹائم کے سے پہلے پہلے اس کا ٹائم رہتا ہے، فجر کے ٹائم سے پہلے پہلے تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ تو اب اس کا سحری کے ٹائم سے پہلے پہلے تک رہتا ہے اس کا ٹائم۔ تو اب اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جس رات بھی طاق راتیں ہوں تو ہم رات کو عشاء پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کر کے سو جائیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے سحری جلدی کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے کر لیں، اور اس کے بعد ہم بیٹھ جائیں، 1 گھنٹہ دے دیں اس کو، کیونکہ سحری تک رہتا ہے نا ٹائم۔ تو فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے ہم اللہ کو اپنا آپ پیش کر دیں اور اللہ سے اپنا آپ منوا لیں، ہیں اللہ سے منوا لیں ہم اپنا آپ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں، اللہ کے نبی نے یہ خبر دے دی ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فجر تک، حتیٰ مطلع الفجر، کہ فجر تک اس کا ٹائم رہتا ہے، صبح صادق سے، یہ جو اذانوں سے پہلے پہلے تک، تو ہم اذانوں سے پہلے والا ہی ٹائم پکڑ لیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں شب قدر نصیب کرے گا۔ یہ بڑا ہی چھوٹا اور بہترین عمل ہے جو لوگ راتوں کو نہیں جاگ سکتے، کہ سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور جلدی جلدی سحری کر لیں، اور آدھا گھنٹہ بھی اگر نفل پڑھ کے، قرات کر کے دعائیں کر لیں
تو انشاءاللہ اللہ شب قدر نصیب فرما دیں گے، کیونکہ وہ اینڈ کا ٹائم ہوتا ہے فرشتوں کے اوپر چڑھنے کا۔ ابھی ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم تک تو ہو سکتا ہے اللہ کو ہم جیسوں پہ رحم آ جائے ہیں اور ہمیں شب قدر انشاءاللہ نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات بڑی غفور ہے، بڑی کریم ہے، ہمیں بخشنے والی ہے اور بخش کر رہے گی انشاءاللہ۔ وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم کیسے اللہ کو منائیں۔ اور 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے یہ رات، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل، یعنی ایک رات ہے تو 5 راتیں ہیں تو کتنا اللہ ہمیں اجر دے گا، سوچے ہیں کتنا اجر دے گا۔ ایک حرف کی تلاوت کا ثواب شب قدر میں 60,000 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، سوچیں پھر ہیں، اللہ اکبر۔ تو ہم کم از کم یہ والا عمل ہی کر لیں جس میں ہم صرف یہ ہے کہ سحری سے پہلے تھوڑا سا اٹھ جائیں اور اٹھ کر اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیں اور رو کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ کوئی عمل نہیں ہے اور رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، پر اللہ کے نبی نے یہ ہمارے اوپر اعلان کر کے ہمیں بتا دیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر۔ اس میں بہت سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں آتے کس لیے؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے کام کرنے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ صبح کی نماز سے پہلے تک وہ چپے چپے پہ دنیا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں محروم تھوڑی کر دے گا، ہیں ہمیں تھوڑی وہ کہے گا نکل جاؤ میری رحمت سے، تو وہ رات نہیں جاگ پائے، کوئی بات نہیں، اللہ کہہ رہا ہے صبح کے ٹائم آ جاؤ صبح آ جاؤ، میں پھر بخش دوں گا تمہیں۔ فجر سے پہلے تھوڑی دیر 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ مجھے دے دو، بس میں بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ جو بھی شخص پوری رات عبادت نہیں کر سکتا، کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں جو نہیں ساری رات جاگ سکتے، اور ہمارے گناہوں نے واقعتاً ہمیں اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہم پوری رات عبادت کے قابل ہی نہیں رہے۔ اصل بات یہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے ہماری زندگی کی کہ ہم اتنے اندر سے کمزور ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں کہ ہم ان عبادتوں کے قابل ہی نہیں رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو 5 راتوں میں ڈھونڈو شب قدر کو، جیسے آج بھی انشاءاللہ شب قدر کی ہی رات ہے، تو کہا اس کو 5 راتوں میں ڈھونڈو، پہلی 21 23 25 27 اور 29، ان راتوں میں اس کو ڈھونڈو۔ اب رات کو تو جاگ نہیں پا رہے ہم، ساری رات تو ہم ویسے ہی جاگتے ہیں، ادھر گھوم ادھر گھوم، یہاں مارکیٹ وہاں مارکیٹ۔ کل یہاں سے ہمارا گزر ہو رہا تھا، ہم مدرسے جا رہے تھے دعا کے لیے، تو پوری مارکیٹیں حیدری سے بھری ہوئی حیدری مارکیٹ کی پوری پٹی، پوری لائن بھری ہوئی تھی، لیکن مدرسے کے اندر چند وہی لوگ جو لگے ہوئے لوگ ہیں، ہم وہی ہیں نا سارے، لیکن ہمیں، اور طاق رات کی بات بتا رہی ہوں میں، 21ویں شب کی بات بتا رہی ہوں یہ آپ کو۔ یہ حالات ہیں ہمارے، ہیں کہ ہم اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ 21ویں یا 23ویں کی یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں جو میں جا رہی تھی، تو اتنا ہم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان طریقہ بتایا کہ ہمیں یہ تو نہیں پتہ کہ یہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے ٹائم یا عصر کے بعد سے شروع ہوتا ہے یا پوری رات کے کون سے حصے میں خاص طور پر ہمیں حاصل ہوگا، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہاں اللہ نے یہ ضرور بتا دیا ہمیں کہ اس رات کا جو اثر ہے وہ رہتا کب تک ہے، یہ کب تک ہوتی ہے، کب تک رہتا ہے یہ ٹائم۔ تو اللہ نے قرآن میں سورہ قدر میں یہ ہمیں بتایا کہ کب تک یہ ٹائم رہتا ہے، حتیٰ اب میں آپ کو اردو میں بتا دیتی ہوں کہ جب تک فجر کا ٹائم نہیں ہوتا، یعنی صبح کے ٹائم کے سے پہلے اس کا ٹائم رہتا ہے، فجر کے ٹائم سے پہلے تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ تو اب اس کا سحری کے ٹائم سے پہلے تک رہتا ہے اس کا ٹائم،
تو اب اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جس رات بھی طاق راتیں ہوں تو ہم رات کو عشاء پڑھ کے تراویح پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کر کے سو جائیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے سحری جلدی کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے کر لیں، اور اس کے بعد ہم بیٹھ جائیں، 1 گھنٹہ دے دیں اس کو، کیونکہ سحری تک رہتا ہے نا ٹائم، تو فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے ہم اللہ کو اپنا آپ پیش کر دیں اور اللہ سے اپنا آپ منوا لیں، اللہ سے منوا لیں ہم اپنا آپ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں، اللہ کے نبی نے یہ خبر دے دی ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فجر تک، حتی مطلع الفجر، کہ فجر تک اس کا ٹائم رہتا ہے، صبح صادق سے، یہ جو اذانوں سے پہلے پہلے تک، تو ہم اذانوں سے پہلے والا ہی ٹائم پکڑ لیں، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہمیں شب قدر نصیب کرے گا۔ یہ بڑا ہی چھوٹا اور بہترین عمل ہے جو لوگ راتوں کو نہیں جاگ سکتے، کہ سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور جلدی جلدی سحری کر لیں، اور آدھا گھنٹہ بھی اگر نفل پڑھ کے قرات کر کے دعائیں کر لیں تو انشاءاللہ اللہ شب قدر نصیب فرما دیں گے، کیونکہ وہ اینڈ کا ٹائم ہوتا ہے فرشتوں کے اوپر چڑھنے کا۔ ابھی ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم تک تو ہو سکتا ہے اللہ کو ہم جیسوں پہ رحم آ جائے ہیں اور ہمیں شب قدر انشاءاللہ نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات بڑی غفور ہے، بڑی کریم ہے، ہمیں بخشنے والی ہے اور بخش کر رہے گی انشاءاللہ۔ وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم کیسے اللہ کو منائیں۔ اور 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے یہ رات، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل، یعنی 1 رات ہے تو 5 راتیں ہیں، تو کتنا اللہ ہمیں اجر دے گا، سوچے ہیں کتنا اجر دے گا۔ 1 حرف کی تلاوت کا ثواب شب قدر میں 60,000 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، سوچیں پھر ہیں، اللہ اکبر۔ تو ہم کم از کم یہ والا عمل ہی کر لیں، جس میں ہم صرف یہ ہے کہ سحری سے پہلے تھوڑا سا اٹھ جائیں اور اٹھ کر اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیں اور رو کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ کوئی عمل نہیں ہے، اور رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، پر اللہ کے نبی نے یہ ہمارے اوپر اعلان کر کے ہمیں بتا دیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر۔ اس میں بہت سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں آتے کس لیے؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے کام کرنے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ صبح کی نماز سے پہلے پہلے تک وہ چپے چپے پہ دنیا کے پھر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ہمیں محروم تھوڑی کر دے گا، ہمیں تھوڑی وہ کہے گا نکل جاؤ میری رحمت سے، تو وہ رات نہیں جاگ پائے، کوئی بات نہیں، اللہ کہہ رہا ہے صبح کے ٹائم آ جاؤ صبح آ جاؤ، میں پھر بخش دوں گا تمہیں۔ فجر سے پہلے پہلے تھوڑی دیر، 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ مجھے دے دو، بس میں بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں،